بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائے کلام میں آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں ساتویں امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد کی مظلومانہ شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص تمام سادات کی خدمت میں اور زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات دیا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جزاک اللہ۔ سامعین محترم، انتہائی مختصر سی گفتگو ہے اور اس بابرکت اور روحانی مجلس عزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ آل عمران سے ہے۔ آیت کا نشان 134 ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم بالعموم صاحبان تقوی کی اور بالخصوص اہل بیت علیہ السلام کی صفتیں بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے سامعین محترم، پروردگار عالم کا مزاج یہ ہے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام کے نام نہیں لیتا۔ اگر چاہتا تو نام لے سکتا تھا، کیونکہ اگر قرآن میں سورہ مریم ہے تو ایک سورہ فاطمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر قرآن میں ایک سورہ یوسف ہے تو قرآن میں سورہ علی بھی ہو سکتا تھا، سورہ حسین بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کے قرآن مجید میں ناموں کو نہیں رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم جانتا تھا کہ بعد میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھیں گے اور حسد کریں گے، لہٰذا ان کی فضیلتوں کو مٹایا جائے گا اور قرآن میں یا تو اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کو تبدیل کر دیا جائے گا، یا پھر جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے نام ہوں گے وہاں پر لوگ فضیلتیں اپنے آپ سے منسوب کر دیں گے کہ یہ اس علی کی بات نہیں ہو رہی، اس علی کی بات ہو رہی ہے، اس حسین کی بات نہیں بلکہ میرا بیٹا جو حسین ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ناموں کو رکھا ہی نہیں، پروردگار عالم نے صفتوں کو بیان کیا اور کرداروں کو بیان کیا۔ گویا پروردگار عالم پیغام دینا چاہتا تھا، رہتی قیامت تک تمام انسانوں کو اللہ نے ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو، اگر قرآن مجید میں اہل بیت کے نام رکھتا تو تم نام تو مٹا سکتے ہو لیکن ان کا کردار نہیں مٹا سکتے ہو، کبھی بھی تم ان کا کردار نہیں مٹا سکو گے، لہٰذا میں ان کی صفتیں بیان کروں گا، ان کے کردار بیان کروں گا۔ یہی وجہ ایک ہمارے عالم سے سوال کیا گیا اور بڑا انہوں نے خوبصورت جواب دیا، کہا کہ جناب فاطمہ جناب مریم سے زیادہ افضل ہے۔ کا وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مریم کے نام کا سورہ تو رکھا لیکن فاطمہ کے نام کا کوئی سورہ نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، کہا تمہیں بادشاہوں کا مزاج نہیں پتا، بادشاہ اپنے محلوں میں
کنیزوں کے نام لیا کرتے ہیں، حرموں کے نام نہیں لیا کرتے ہیں۔ مریم تو جناب فاطمہ کی کنیز کا نام ہے۔ لہذا سامعین محترم، پروردگار عالم کا طریقہ کار، پروردگار عالم کا مزاج یہ ہے کہ وہ نام نہیں لیتا، صفتوں سے بات کرتا ہے۔ اب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، فرمایا یہ اہل بیت علیہ السلام، یہ صاحبان تقوی، یہ خانوادہ اہل بیت وہ ہے جو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، فی السراء والضراء، خوشحالی ہو، ان کا ہاتھ میں فراوانی ہو تب بھی خرچ کرے گا، والضراء، اور ہاتھ تنگ ہو تب بھی یہ خرچ کرتا ہوا تمہیں نظر آئے گا۔ کبھی بھی تم ان کو یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ اپنا ہاتھ سخاوت سے پیچھے ہٹا لیں، یہ ہر حالت میں، چاہے خوشحالی میں ہو چاہے تنگ دستی میں ہو، خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آپ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے اور ورق گردانی کرنا شروع کیجئے، آپ کو کئی ایسی مثالیں ملیں گی کہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ایک بہترین دلیل ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس رزق کثیر موجود تھا، پروردگار عالم کے اذن سے ان کے پاس ہاتھ میں فراوانی موجود تھی، لہذا انہوں نے دسترخوان لگایا۔ بلکہ آپ مشہور و معروف بات جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر جو فقیر آیا تھا، ایک نوالا کھاتا ہے ایک نوالا الگ کرتا ہے، امام حسن علیہ السلام نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے میں دے دوں تو لے کر بھی چلے جانا۔ کہا مولا اپنے لیے جمع نہیں کر رہا، بلکہ ایک فقیر کو دیکھا ہے، وہ فقیر سوکھی روٹیاں توڑتا ہے اور اتنی روٹیاں سخت ہے کہ گھٹنوں پر رکھ رکھ کر توڑ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ روٹیاں ٹوٹتی نہیں ہیں، اس کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ اس کا حلیہ کیا ہے؟ اس نے کہا حلیہ تو اتنا میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے جیسی خوشبو آپ میں سے آتی ہے ویسی خوشبو اسی میں سے آتی ہے۔ فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا بابا ہے، یہ انہی کا دسترخوان ہے۔ اور پھر اب سوال کیا گیا کہ امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام دونوں امام ہیں، امام علی علیہ السلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں تو فقیری والی مفلسی والی سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے گھر پر دسترخوان لگا ہوا ہے۔ تو علماء نے جواب دیا، اور امیر المومنین سے جب پوچھا گیا تو مولا نے کہا، فرمایا اس وقت امام میں ہوں، حسن میرا نائب ہے، اس لیے حسن کا یہ طریقہ کار ہے، میرا یہ طریقہ کار ہے۔ جب میرا بیٹا حسن امام بن جائے گا اور حسین اس کا نائب ہوگا تو حسن کا وہی طریقہ ہوگا جو ابھی میرا ہے، اور حسین کا وہی طریقہ ہوگا جو حسن کا ہے۔ لہذا یہ فرق چلتا رہتا ہے۔ تو اب یہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی۔ اب تنگ دستی کی مثالیں بھی آپ دیکھ لیجئے۔ جناب مقداد ایمان کے 8ویں درجے پر فائز ہے، آئے امیر المومنین کی خدمت میں، امیر المومنین سے آ کر کہتے ہیں یا علی گھر میں فاقے ہیں، کچھ عطا کر دیجئے۔ امیر المومنین نے کہا مقداد صبر کرو۔ اولاً مولا نے حکم دیا مقداد تھوڑا سا صبر سے کام لو۔ کہا مولا اگر بات میری ہوتی تو میں صبر کر لیتا، لیکن مولا بات اب بیوی اور بچوں کی ہے، گھر میں وہ بھوکے ہیں اور کئی دنوں سے فاقے ہیں، مولا صبر کر رہے ہیں لیکن اب بچوں کا صبر جواب دے رہا ہے، اب انہیں ضرورت ہے کہ انہیں کچھ کھلایا جائے، مولا آپ مدد فرمائیے، کوئی راستہ نکالیے، کوئی سبیل کیجیے تاکہ میں ان کی کم از کم مدد کر سکوں۔ اب تنگ دستی ہے، امیر المومنین کے گھر میں فاقے ہیں، لیکن امیر المومنین نے کہا مقداد وہ پتھر اٹھاؤ، وہ لے کر آؤ پتھر۔ جیسے ہی جناب مقداد لے کر آئے، اب دیکھیے تنگ دستی میں کیسے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مولا اس پتھر کا کیا کروں؟ فرمایا کل یا علی، اس پر کہو یا علی، میرا نام لو۔ جیسے ہی مقداد نے یا علی کہا، وہ پتھر نہیں سونے میں تبدیل ہو گیا، فوراً سونا بن گیا۔ اب جناب مقداد نے کہا کہ مولا میں اسے توڑنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ پھر میرا نام لے لو، داؤد بھی ہمارا نام لے کر لوہے کو کاٹا کیا کرتا تھا۔ فرمایا تم لو، اور جناب مقداد نے ایک بار پھر امیر المومنین کا نام لیا اور جیسے ہی توڑا وہ ٹوٹ گیا، آدھا جو ہاتھ میں رہ گیا وہ سونا بن گیا، جو آدھا زمین پر گرا وہ پھر سے پتھر بن گیا۔ جناب مقداد لے کر جانے لگے، مولا نے کہا مقداد یہ آدھا کیوں پھینک دیا، یہ بھی لے کر چلے جاتے ساتھ میں۔ عجیب جواب دیا، دیکھیے علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ کہا مولا یہ میرے آج کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ میرے آج کے لیے کافی ہے۔ کہا مقداد لے جاؤ، کل ہو سکتا ہے کام آ جائے۔ کہا مولا کل کی فکر اس سے ہو جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو، کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا موجود نہ ہو۔ جب مجھے پتا ہے کہ ایک دروازہ ہے جہاں پر میں آؤں گا تو میں خالی نہیں لوٹوں گا، تو مولا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں سارا سمیٹ کر لے کے جاؤں۔ ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ یہ خانوادہ وہ ہے کہ خرچ کرتا ہے تنگ دستی میں بھی خوشحالی میں بھی۔ اگلی صفت والکاظمین الغیظ، اور یہ خانوادہ وہ ہے کہ جو غصے کو پی جانے والا ہے۔ کاظمینہ دیکھیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا، فقط 7ویں امام کاظم نہیں ہے، ہر امام کاظم ہے۔ جس طریقے سے ہر امام صادق ہے لیکن صفت مشہور ہو گئی 6 امام کی، ہر امام تقی ہے لیکن صفت مشہور ہو گئی 9 امام کی، ہر امام رضا ہے لیکن صفت مشہور ہو گئی 8ویں امام کی، اسی طریقے سے ہر امام کاظم ہے لیکن یہ صفت مشہور ہو گئی 7ویں امام کی۔ والکاظمین الغیظ، یہ سارا کا سارا خانوادہ کون سا ہے؟ جو غصے کو پی جاتا ہے۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کیا کرتا ہے۔ اب سامعین محترم دیکھیے اس میں ایک صفت آئی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والا، ضبط کرنے والے۔ کاظمین میں نے کہا جمع ہے کاظم کی، کاظم نکلا ہے اس کے روٹ ورڈز ہیں کظمہ، کاف ضا اور میم۔ کظمہ لغت میں اس کو کہتے ہیں
آپ نے مشکیزہ دیکھا ہے؟ عرب میں آج بھی رواج ہے کہ وہ مشکیزوں کے ذریعے سے پانی پلاتے ہیں. جب مشکیزہ بھر جاتا ہے تو اسے ایک جو ہے وہ تسمے سے باندھا جاتا ہے تاکہ وہ پانی نہ چھلکے. اس باندھنے کو کہتے ہیں قزم. وہ جو آلہ ہوتا ہے, وہ جو تسمہ ہوتا ہے, اسے قزم کہا جاتا ہے, جو پانی کو گرنے نہیں دیتا. اور جو باندھنے والا ہوتا ہے اسے قازم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے قزم کا, یعنی روک کے رکھنے والا, اپنے آپ کو ضبط کرنے والا, اس کو قازم کہتے ہیں. اب دیکھیے, انسان میں اتنا ہی صبر پایا جاتا ہے جتنا جس میں زیادہ علم ہوتا ہے. جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنا بڑا آپ کو صابر ملے گا, جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا صبر کرنے والا آپ کو نظر آئے گا. اور خانوادہ امامت کے بارے میں, خانوادہ اہل بیت کے ہمارا بارے میں جو ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ یہاں کا جو امام, یہاں جو امام بن کر آتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ سے آتا ہے اور پروردگار عالم کے یہاں سے علم لے کر آتا ہے. اسے یہاں آ کر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ امام سب سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے, سب سے بڑا صابر بھی ہوتا ہے. اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, توجہ رکھیے گا, ساتویں امام کی ولادت ہوئی ہے. ابھی مولا کی ولادت ہوئی ہے 7 صفر 128 ہجری ایک روایت کے مطابق مقام ابوا پر. مولا گھر میں تشریف فرمائے گہوارے میں. چھٹے امام کے پاس لوگ آتے رہتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. مولا کا ایک صحابی ہے چھٹے امام کا, جن کا نام ہے حشام. مولا کا بڑا قریبی صحابی ہے اور مولا کا عاشق ہے, محبت کرنے والا ہے مولا سے. گھر پر آیا, دروازے پر دستک دی, خادم نے دروازہ کھولا. خادم آیا, خادم نے خبر دی کہ مولا کے گھر پر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. کہا میں امام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ خادم لے کر گیا, حشام کو مہمان خانے میں بٹھایا جہاں پر تمام مہمان آ کر انتظار کرتے ہیں, وہاں بٹھایا. حشام کہتے ہیں میں نے دور سے دیکھا کہ چھٹے امام گہوارے کے اوپر ہیں اور امام کی پشت میری طرف ہے اور امام کا چہرہ گہوارے کی طرف ہے, اور امام گہوارے میں اس موجود بچے سے باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس بچے سے باتیں کر رہے ہیں. بلکہ جملہ بدل کر کہوں, حشام کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا دوسرے بڑے سے باتیں کر رہا ہے, حالانکہ ساتویں امام گہوارے میں چھٹے امام باتیں کر رہے ہیں اور وہ بچہ سامنے سے جواب دے رہا ہے. حشام کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. امام نے فوراً پلٹ کر کہا تقدم یا حشام, حشام ادھر آؤ. کہا جیسے ہی میں مولا کے پاس پہنچا, مولا نے کہا کہ حشام یہ تمہارا آئندہ آنے والا امام ہے, اس کو سلام کرو. تو حشام کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا, جیسے ہی میں نے جھولے پہ نظر دی تو کہا کہ میں نے آج سے پہلے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا تھا. یوسف کا حسن جس پر قربان ہو جائے وہ بچہ گویا اتنا حسین موجود ہے. اور کیوں نہ ہو یوسف سے حسین, کیونکہ یوسف محمد کا پسینہ ہے, موسیٰ کاظم محمد کا لہو ہے. لہذا جیسے ہی بچے کو دیکھا, اتنا حسین بچہ, فوراً سلام کیا. السلام علیکہ ایھا الطفل الصغیر. فرمایا اے چھوٹے شہزادے, صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو, اے چھوٹے شہزادے, اے چھوٹے صاحبزادے, اے چھوٹے بچے, تم پر میرا سلام ہو. جواب سنیے گا. جیسے یہ کہا کہ اے چھوٹے صاحبزادے تم پر میرا سلام ہو, امام نے گہوارے میں سے فصیح زبان میں جواب دیتے ہوئے نام لے کر پکارا, حشام اسے چھوٹا کہہ رہے ہو جو خضر کو عرصے تک نماز پڑھاتا رہا ہے, عرصے تک جس نے خضر کو نماز پڑھائی ہے. آپ جانتے ہیں جناب خضر علیہ السلام زندہ نبیوں میں سے ایک ہے, اور پروردگار عالم نے جو 4 نبی زندہ ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں مقرر کیا ہے. جناب خضر کو مقرر کیا پانی پر, ٹھیک ہے, اور جناب خضر نے پروردگار عالم سے شکوہ کیا تھا, پالنے والے تو نے زندگی تو دے دی لیکن نماز جماعت جیسی نعمت سے میں محروم رہ گیا ہوں. ٹھیک ہے, نماز جماعت یہاں پر بھی ہوتی ہے, نماز جماعت سے میں محروم رہ گیا ہوں. پالنے والے جب وہاں پر اپنے علاقے میں ہوتا تھا تب تو نماز جماعت پڑھ لیا کرتا تھا, بلکہ کراتا بھی تھا. اب یہاں پر دریا پہ موجود ہوں, اب یہاں پر مجھے کون امامت کروائے گا؟ لہٰذا ایک کے بعد ایک امام آتا تھا اور امامت کروایا کرتا تھا. ساتویں امام نے کہا اسے بچہ کہہ رہے ہو جو عرصے تک خضر کو امامت کرواتا رہا ہے اور نماز پڑھاتا رہا ہے. اب سامعین محترم دیکھیے, جناب خضر علیہ السلام کون ہے؟ جناب خضر علیہ السلام ہے موسیٰ کے استاد. ٹھیک ہے, جناب موسیٰ علیہ السلام. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں فخر کر دیا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. پروردگار عالم کو دعویٰ پسند نہیں آیا تھا. پروردگار عالم نے کہا موسیٰ خضر کے پاس جاؤ سیکھو, وہ تم سے بڑا عالم ہے. جناب خضر کے پاس گئے تھے, جناب خضر پڑھاتے تھے, موسیٰ پڑھتے تھے. لہذا جناب خضر بڑے عالم ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام سے. لیکن یہی جناب خضر آپ دیکھیں گے تو کبھی امام حسن علیہ السلام کے پاس آ کر سیکھتے ہیں, کبھی چھٹے امام کے پاس آ کر سیکھتے ہیں, کبھی ساتویں امام کے پاس آ کر سیکھتے ہیں. ایک روایت بلکہ آپ کے سامنے ہدیہ کرتا ہوں. ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. توجہ رکھیے گا اس روایت پہ, اگر آپ محسوس کر سکیں اس روایت کو. روایت کے جملے یہی ولادت کا وقت ہے, مولا کی ولادت ہوئی ہے ساتویں امام کی. چھٹے امام کا دروازہ کھلا ہے گھر کا, بہت سارا ہجوم لوگوں کا وہاں پر گھر میں جمع ہے اور لوگ آ رہے ہیں امام کو مبارکباد دینے کے لیے. امام کو آ کر مبارکباد دے رہے ہیں. کوئی بندہ آتا ہے درمیان میں مولا سے سوال پوچھ لیتا ہے, مولا اس کا جواب دے دیں. مولا جواب بھی دے رہے ہیں. اچانک سے مولا نے دیکھا بہت زیادہ ہجوم ہو گیا. اتنے میں ایک شخص آیا, کہا مولا میں عمرے پر جانے والا ہوں, احرام کے مسائل مجھے نہیں پتا, آپ ذرا مجھے بتائیں گے احرام کے مسائل کیا ہیں؟ تو مولا نے دیکھا اتنا ہجوم ہے, اتنے سارے لوگ سوال پوچھنے کے لیے, احرام کے مسائل تفصیلی ہوتے ہیں, اب میں کہاں اس کو جواب دوں؟ لہذا چھٹے امام نے نگاہ دوڑائی اور چھٹے امام نے کہا وہ گہوارے میں جو بچہ ہے جاؤ اس سے پوچھ لو, جاؤ اس سے جا کر سوال کرو.
کہا مولا کس سے؟ وہ بچے سے. کہا جاؤ تم اپنا سوال رکھو، وہ تمہیں جواب دے گا. امام کی پہچان بھی کروانی نا. اٹھا آیا. اب جب وہ اٹھا تو دیگر اصحاب کو بھی حیرت ہوئی کہ وہ بچہ کیسے بولے گا، تو سارے کے سارے اصحاب آ گئے. اب ان میں سے لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو مدینے کا رہنے والا لگتا نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہے، نورانی شخصیت ہے کوئی. اب جو ہے وہ جھولے کے ارد گرد سارے جمع ہو گئے. اس نے آ کر سلام کیا اور سلام کے بعد احرام کے مسائل پوچھنے لگا. ساتویں امام ایک کے بعد گہوارے میں سے فصیح زبان میں جواب دیے جا رہے ہیں. اس کے بعد لوگوں نے دیکھا جب اس کو جواب مل رہے ہیں تو دوسرے لوگوں نے بھی سوال کرنا شروع کر دیے، یہ بھی بتا دیجئے، یہ بھی بتا دیجئے، وہ بھی بتا دیجئے. امام سب کے جواب دے رہے ہیں گہوارے میں. اتنے میں وہ شخص جس کو کوئی نہیں جانتا تھا وہ بولا اور کہتا ہے حضور فرزند رسول ایک سوال میرا بھی ہے، میں بھی آپ سے کر لیتا ہوں. ساتویں امام ہے گہوارے میں، ایک سوال میں بھی آپ سے کر لیتا ہوں، جواب سنیے گا. فرمایا یہ بتائیے کہ آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے؟ ابھی آپ بچپن میں ہیں، ابھی آپ گہوارے میں ہیں، کیا آپ کا علم اس وقت نبی کے، ہمارے آخری رسول کے علم کے برابر ہے جن کے پاس اولین اور آخرین کا علم تھا؟ کیا آپ کا اور ان کا علم برابر ہے؟ انہوں نے کہا خضر جب جانتے ہو تو پوچھتے کیوں ہو؟ خضر جب پتا ہے تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ لہذا اس روایت سے ثابت ہوا جناب خضر علیہ السلام مسلسل اس خانوادے میں سیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں. ایک دفعہ پھر صلوات ادیا کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. امام کاظم کا بچپنا گزرا، امام کی عمر بڑھنے لگی اور ایک وقت وہ آیا کہ 20 سال کی عمر جب امام کی ہوئی، چھٹے امام اس دنیا سے پردہ فرما گئے. سارے درمیان کے واقعات چھوڑے کیونکہ وقت کم ہے، مجھے جلدی جلدی بیان کرنا ہے. ساتویں امام ہے 20 سال کے، مولا کی یہاں سے مدت امامت کا آغاز ہو گیا. چھٹے امام اس دنیا سے جا چکے. ساتویں امام لوگوں کے مسائل کے جواب دیتے ہیں. جب ساتویں امام کی امامت کا آغاز ہوا، سب سے پہلے اس وقت خلیفہ جو تھا منصور دیوان کی، اس کا خط آیا. کس کے نام؟ حاکم مدینہ کے نام. سنیے گا، ہسٹری بیان کر رہا ہوں. حاکم مدینہ کو کہا کہ جاؤ جا کر گھر میں تحقیق کرو کہ جو جعفر صادق کا اگلا وارث ہے بغیر مجھ سے پوچھے جا کر اس کو قتل کر دو. کہا یہ کیسے پتا چلے گا وارث کون ہے؟ کہا جس کے نام عموماً وصیت کی جاتی ہے وہ عموماً وارث ہوتا ہے. فرمایا جس کا نام بھی وصیت نامے میں ملے جاؤ اور سر جو ہے وہ قلم کر دو اور قتل کر دو، زندہ مت رہنے دینا. کہا اچھا. گھر پہنچا، گھر جا کر وصیت نامہ لیا. وصیت نامہ جب لیا تو اس میں جو نام لکھے تھے، مولا نے 5 لوگوں کے نام وصیت نامہ لکھا تھا. ٹھیک ہے، چھٹے امام کی حکمت دیکھیے گا اور مولا کی حکمت کو سلام کیجیے. 5 لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے، بعض روایتوں کے مطابق 6 لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے. اب اس نے دیکھا 6 لوگوں کے نام. پھر کچھ دن بعد خط آیا منصور دیوان کا، اسے قتل کر دیا یا نہیں کر دیا؟ اس نے خط میں لکھا منصور دیوان کی کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ وصیت نامے میں پہلا نام تیرا ہے، دوسرا نام میرا ہے، کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ پہلے نمبر پر مولا نے لکھا ہے منصور دیوان کی، دوسرے پر لکھا ہے محمد ابن سلیمان جو حاکم مدینہ ہے، تیسرے پر جناب حمیدہ خاتون جو چھٹے امام کی زوجہ ہے، چوتھے پر امام کے ایک اور بیٹے کا نام اور 5ویں پر امام کاظم کا نام. کہا کس کو قتل کروں میں؟ کس کو جو ہے وہ قتل کروں؟ بتا. اس میں تیرا اور میرا نام بھی موجود ہے. 7ویں امام کی امامت یہاں پر بچ گئی اور 7ویں امام زندہ رہے یہاں پر. یہ امام کی حکمت تھی. اب دیکھیے امام کی جو ہے وہ زندگی، 7ویں امام کی بڑی سنگین زندگی ہے. مسلسل مولا کی زندگی قید میں گزری ہے. لیکن میں ابھی بات کر رہا ہوں مدینہ کی زندگی کی. ایک دن ہارون آ گیا اور ہارون جب پہنچا مدینہ تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ اور روب ڈالنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ آیا، تلواریں وغیرہ لے کر روضہ رسول میں داخل ہو گیا. دیکھا روضہ رسول پر 7ویں امام ایک طرف کھڑے ہوئے کونے میں. اب اس کے دل میں خیال آیا کہ کسی طریقے سے 7ویں امام پر فخر ظاہر کروں اور 7ویں امام کو نیچا دکھاؤں اور نعوذ باللہ انہیں رسوائی کا سامنا ہو، انہیں نیچا دکھاتا ہوں. تانا دینے کے لیے اس نے رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہتا ہے السلام علیکم یا ابن العم، اے میرے چچیرے بھائی آپ پر میرا سلام ہو. یہ کیوں کہا ہارون رشید نے؟ کیونکہ رسول اللہ کے چچا تھے جناب عباس، ان کی نسل سے یہ بنو عباس کے سارے خلیفہ ہیں، اسی لیے ان کو بنو عباس کہتے ہیں. تو اس نے سلام کر کے کہا السلام علیکم یا ابن العم، اے میرے چچیرے بھائی، اے میرے چچا زاد بھائی آپ پر سلام ہو. جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو جو ساتھ کے تھے وہ سارے کے سارے ہنسنے لگے کہ نعوذ باللہ 7ویں امام کو نیچا دکھا دیا گیا. مولا آگے بڑھے، عجیب جملہ کہا، قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا السلام علیکم یا ابتا، اے میرے بابا جان آپ پر میرا سلام ہو. جیسے یہ کہا قبر رسول سے جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تم پر بھی میرا سلام ہو. جیسے ہی جواب آیا روایت کے جملے، ہارون کا چہرہ اس وقت رات سے زیادہ سیاہ ہو گیا، رات سے زیادہ تاریک ہو گیا. اتنا وہ جو ہے وہ اس کو بغض ہوا، وہ اسر بغضہ، اور اس نے اپنے دل میں بغض چھپا لیا. اور 7ویں امام سے اس وقت ایک جملہ کہتا ہے، آپ لوگ اپنے آپ کو فرزند رسول کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ فرزند علی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ امیر المومنین اور جناب فاطمہ سے نسل چلی ہے، لہذا آپ علی کے بیٹے ہیں نہ کہ رسول کے بیٹے. امام موسیٰ کاظم نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَاهُ
فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی عطا کیے اور یعقوب بھی عطا کیے. آیت سنیے گا اور مولا کا استدلال دیکھیے. ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی عطا کیے اور یعقوب بھی عطا کیے, اور ان سب کو ہم نے ہدایت یافتہ بنایا. وَنُوحًا هَدَيْنَاهُ مِن قَبْلُ, اور ابراہیم سے پہلے جو نوح گزرے تھے ہم نے انہیں بھی ہدایت دی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون, ابراہیم کی اولاد میں سے, کیا کہا میں نے, ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد آئے, سلیمان آئے, ایوب آئے, یوسف آئے, موسیٰ آئے, ہارون آئے, یہ سب بھی ہدایت یافتہ تھے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم محسنین کو ایسے ہی جزا عطا کیا کرتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ, اور زکریا, یحییٰ اور عیسیٰ جو ابراہیم کی اولاد میں سے, یہ بھی ہدایت یافتہ تھے. مولا نے کہا یہ بتا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا مولا یہ تو مجھے نہیں پتا, اس لیے کیونکہ عیسیٰ کے تو کوئی باپ ہی نہیں تھے, عیسیٰ تو بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے. امام نے کہا پھر اللہ نے انہیں قرآن میں ابراہیم کا بیٹا کیوں کہا ہے؟ کہا وہ تو مریم کے وسیلے سے بیٹا کہا ہے, مریم کے وسیلے سے بیٹا کہا ہے, مریم کے وسیلے سے بیٹا کہا ہے. امام نے کہا شرم کر, حیا کر, اور ڈوب کر کہیں پر مر جا. ارے شرم نہیں آتی جب وہ مریم کا بیٹا ہو کر ابراہیم کی اولاد میں آ سکتا ہے, ہم فاطمہ کے بیٹے ہو کر رسول کی اولاد کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ کس لیے نہیں ہو سکتے ہم؟ لہذا جب اس امام نے یہ جواب دیا, اس کے بعد امام نے ایک اور سوال کیا, ہارون اتنا بتا, اگر رسول اللہ اس وقت قبر سے اٹھے اور تجھ سے پوچھیں بتاؤ کیا تم اپنی بیٹی کا مجھے رشتہ دو گے, تو رسول اللہ کو ہاں کہو گے, منع کر دو گے؟ کہا میرے لیے نعمت کی بات ہوگی, میں ہاں کہوں گا اور رسول اللہ کو فوراً رشتہ دے دوں گا. فرمایا بس تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے, تم رسول کو رشتہ دے سکتے ہو کیونکہ تم رسول کے علیحدہ ہو, ہم رسول کو رشتہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم رسول کی اولاد میں آتے ہیں, لہذا ہم رشتہ نہیں دے سکتے. اب یہاں پر اس نے مولا کا بغض دل میں چھپایا اور یہ چلا گیا بغداد. کچھ عرصے بعد اس نے بغداد سے فوجیں بھیجی امام کو گرفتار کرنے کے لیے. اب کس طریقے سے گرفتار کیا وہ انشاءاللہ مصائب میں آ جائے گا, لیکن جب امام کو گرفتار کیا گیا تو بڑی حکمت سے اس نے گرفتار کیا. 2 محملیں تیار کروائیں, ایک محمل پر 7ویں امام کو بٹھایا اور ڈھیر سارے سپاہی اس کے ساتھ لگائے تاکہ 7ویں امام کہیں جانے نہ پائے. دوسری سواری وہ خالی رکھی, اس کے ساتھ بھی کئی لوگ جو ہے وہ کئی سپاہی جمع کیے, ایک کو روانہ کر دیا بصرہ, ایک کو روانہ کر دیا بغداد, تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ 7ویں امام بصرہ میں ہے یا بغداد میں ہے. ٹھیک ہے, امام کو اس طریقے سے قید کیا گیا, لے جایا گیا. سب سے پہلے امام کو بصرہ میں قید کیا گیا, اور اس نے بصرہ میں قید کیا, تاریخ بیان کر رہا ہوں, بصرہ میں قید کیا اپنے چچیرے بھائی عیسیٰ بن جعفر کے یہاں پر. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس قید خانے میں رکھا. کوئی بتا سکتا ہے مولا کی کتنی زندگی کل قید میں گزری ہے؟ کتنے سال مولا زندان میں رہے؟ کتنے سال؟ 14 سال. 14 سال سب سے کم بتایا جاتا ہے ہمیں یہاں پر. ٹھیک ہے, 14 سال بھی ہے, یہ ٹھیک ہے بات, لیکن کچھ علماء نے بیان کیا کہ اگر جو چھوٹے چھوٹے عرصے کے لیے بھی قید میں مولا کو لے جاتے تھے, اگر وہ بھی شمار کیا جائے تو وہ قید 28 برس بن جاتی ہے, بعض نے کہا 34 برس بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, مولا کی عمر مبارک ہے 55 سال, 34 سال قید میں زندان میں. ٹھیک ہے, ایک روایت کے مطابق 28 سال قید میں گزرے مولا کے. ٹھیک ہے, اور مولا جو ہے وہ زندان میں رہے. پہلا 1 سال جو قید رہے عیسیٰ بن جعفر ہارون کے چچا زاد بھائی کے یہاں پر مولا کو قید رکھا گیا. 1 سال بعد ہارون رشید نے خط لکھا اور عیسیٰ بن جعفر کو پیغام دیا کہ موسیٰ ابن جعفر کو قتل کر دو, کسی طریقے سے بھی زہر دے دو, کسی بھی طریقے سے قتل کرنا چاہو قتل کر دو. اس نے خط پڑھا, اس نے ہارون کو جواباً لکھا, ہارون تو قتل کرنے کی بات کرتا ہے, میں تو ابھی انہیں آزاد کرنے والا ہوں. اس سے پہلے کہ میں آزاد کر دوں, اگر تو بغداد بلانا چاہتا ہے بغداد بلا لے, اور اس کی وجہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے پوچھے گا کہ میں کیوں آزاد کرنا چاہتا ہوں, تو سن لے ابھی صحیح وجہ, میں خط میں لکھ کر بھیج رہا ہوں. وہ کیا وجہ لکھی؟ کہا میں اس کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں. فرمایا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. فرمایا میں نے دیکھا کہ زندان میں رہتا ہے, فجر پر سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو ظہر پر سر اٹھاتا ہے, ظہر پر پھر اٹھتا ہے, تاکیبات پڑھتا ہے, عصر کی نماز پڑھتا ہے, عصر کی نماز کے بعد سجدے میں جاتا ہے, مغرب پر سر اٹھاتا ہے. فرمایا مغرب پر 2 لقمے سے افطار کرتا ہے, پھر سجدے میں جاتا ہے, پھر فجر پر سر اٹھاتا ہے. فرمایا اگر کچھ کہتا ہے سجدے میں, آسمان سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, بول میرے بندے حاضر. آسمان سے پروردگار عالم کا جواب آ رہا ہوتا ہے. کہا اس سے میں کیسے نقصان پہنچاؤں؟ نہ کسی کی بات کرتا ہے. کہا نماز کے بعد ہمارے لیے بد دعا بھی نہیں کرتا, ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہم سب کے لیے دعا کیا کرتا ہے. کہا میں اس کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں, بغداد بلا لے. ہارون نے دیکھا یہ تو مائل ہونے لگا ہے اور گرویدہ ہو گیا امام کا, فوراً بغداد بلایا. دوسرا جس کے زندان میں رکھا فضل ابن ربی, بغداد میں مولا کو اس کے زندان میں رکھا. کچھ عرصہ گزرا, فضل ابن ربی نے خط لکھ دیا, میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. فرمایا ہم ان کے گرویدہ ہو گئے. پھر زندان سے نکالا, تیسرا زندان فضل ابن یحییٰ, تیسرے زندان میں رکھا گیا مولا کو. وہاں پر رکھا, کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ فضل ابن یحییٰ تو ہے ہی شیعہ اور امام کی طرف مائل ہے. پھر وہاں سے نکالا اور اب جو ہے وہ مختلف زندانوں میں وہ ڈالتا رہا اور مولا کو جو ہے وہ منتقل کرتا رہا. درمیان میں کچھ عرصہ بھی ایسا بھی آیا کہ مولا کو جو ہے وہ آزاد بھی کیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن مولا پر نظر رکھی جاتی. روایت کے جملے ہیں, مولا قید سے آزاد ہوتے, لوگ ایسے ایسے آ کر مولا کو جملے کہتے جو مولا کو سینے پر چبھتے, اس طریقے کی تانے, اس طریقے کی باتیں مولا کو کہا کرتے. لیکن اب لقب کیا, کاظم نا,
امام کا جملہ سنیے، جیسے ہی وہ سامنے سے تانا دیتے، روایت کے جملے، ساتویں امام ہاتھوں کو اٹھاتے اور ایک جملہ کہتے، اللہم اغفر لہم لانہم لا یعرفونی، پالنے والے انہیں معاف کر دے کیونکہ یہ مجھے ابھی جانتے نہیں ہیں، معاف کر دینا۔ یہ امام دعا کیا کرتے۔ امام کا طریقہ کار، اخلاق اور ادب دیکھیے۔ یہ بغداد والے لوگ جو امام پر ظلم کرتے ہیں، خاص طور پر امام کے شیعہ، ان کے لیے امام کس طریقے سے مدد کر رہے ہیں؟ سال میں 2 مرتبہ امام گھر کا سارا سامان باہر لے کر آ جاتے ہیں، سارا سامان باہر لے کر آتے ہیں، اور ایک مرتبہ اعلان کر کے کہتے ہیں، اے میرے شیعوں، رو کر اعلان کر کے کہتے ہیں، اے میرے شیعوں، میں جانتا ہوں کہ تمہیں کسی نہ کسی شے کی ضرورت پڑتی ہے، دیکھو موسیٰ بن جعفر کے گھر میں یہی چیزیں موجود ہیں، آؤ اگر تمہیں اس میں سے کسی شے کی ضرورت ہے اٹھاؤ اور لے کر چلے جاؤ۔ ساتویں امام اپنی ضروریات پر شیعوں کی ضرورت کو مقدم کرتے ہیں۔ یہیں پر پیغام لے لیجئے، خدا را اپنی زندگی میں کم از کم ایسا کردار لے کر آئیے کہ آپ اپنی چاہتوں پر مولا کی چاہت کو مقدم کر سکیں۔ امام نے اپنی زندگی میں یہی کیا کہ مولا نے آپ کی چاہتوں کو مقدم کیا اپنے شیعوں کی، اور امام دعا کرتے رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کم از کم مولا کے کردار، مولا کی خوشی کے لیے مولا کی خوشی کو مقدم رکھیں، خاص طور پر ان کی شہادت والے دن، ان کی خوشیوں والے دن کوئی ایسا کام نہ کریں جو غیر مناسب۔ بس سامعین محترم، اب امام کو جب مختلف زندانوں میں ڈالا گیا، ایک اور زندانوں میں قتل کی سازش بھی کی گئی۔ مشہور و معروف واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت کو بلایا گیا اور ایک فاحشہ عورت سے کہا گیا کہ کل ہم زندان میں تمہیں بھیجیں گے، رات بھر تمہیں زندان میں رہنا ہے، اور اگلے دن جب باہر آؤ تو فوراً آ کر امام پر الزام لگا دینا ہے، جیسے الزام لگاؤ گے ہم قتل کر دیں گے، ہمیں بہانہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ فاحشہ عورت، زناکار، بدکار عورت، اس کو بلایا گیا۔ امام جیسے ہی آئے، امام زندان میں موجود ہے، اس عورت کو بلایا گیا، اس عورت کو سارا کام سونپا، زندان میں بھیج دیا۔ رات بھر خوشیاں مناتے رہے کہ کل ساتویں امام کو شہید کر دیا جائے گا۔ اگلے دن ہارون خود آیا، دروازہ کھولا، اب جب دروازہ کھول کے دیکھا ساتویں امام آگے سجدے میں، وہ خاتون پیچھے سجدے میں۔ امام ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، وہ خاتون پیچھے کہتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ امام جو ذکر کرتے ہیں وہ پیچھے سے وہی ذکر دہرا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یوسف تھے جو خاتون سے دامن بچانے کے لیے دوڑ جاتے ہیں، یہ موسیٰ بن جعفر ہے، ان کے پاس خاتون آتی ہے تو کردار ہی بدل کر رکھ دیا کرتے ہیں، لہذا یہ کرداروں میں فرق ہے۔ ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ بھی ہر بار جب ناکام ہوا قتل کرنے کا، اب اس نے ایک اور منصوبہ بنایا، سنیے، یہیں سے جو ہے وہ مجھے مصائب پر بھی چلے جانا ہے۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ 50 ایسے لوگوں کا انتظام کرو، لا یعرفون رب ولا یعرفون رسولہ، جو نہ اپنے رب کو جانتے ہو نہ رسول کو جانتے ہو، اور باقاعدہ جو ہے وہ کہا کہ جنگلوں سے جا کر ایک 50 وحشی لوگوں کو پکڑ کر لے آؤ، جن کا نہ کوئی دین ہو، نہ کوئی مذہب ہو، نہ اللہ کو جانتے ہو، نہ رسول کو جانتے ہو، کسی کو بھی نہیں جانتے ہو۔ سنیے گا، معجزہ بھی ہے اور یہیں سے مصائب پر بھی جانا ہے۔ فرمایا کہ ایسے 50 لوگ لاؤ جو جسے ہم کہتے ہیں وحشی، درندے جن سے اچھے ہوں، ایسے لوگ لے کر آ جاؤ۔ 50 لوگ چن کر لائے گئے اور ان کے سامنے سب سے پہلے کھانا رکھا گیا۔ جیسے کھانا رکھا، ہارون نے دیکھا یہ ایسے کھا رہے ہیں، جانور ان سے زیادہ تمیز سے کھاتے ہیں، اس طریقے سے کھانے پر ٹوٹ پڑے، جیسے انہوں نے عرصے سے کھانا نہ دیکھا ہو، اس طریقے سے کھانے پر ٹوٹ رہے ہیں۔ ہارون بڑا خوش ہوا۔ ہارون نے کہا کہ اب انہیں روزانہ شراب پلائی جائے۔ انہیں روزانہ شراب پلائی جاتی ہے 50 لوگوں کو، جب وہ نشے میں مست ہو جاتے ہیں تو روزانہ ایک مشق کروائی جاتی ہے۔ کیا؟ ساتویں امام کے قد کے برابر ایک مجسمہ تیار کیا گیا، اور اس مجسمے کو لا کر رکھ دیا جاتا اور اس کے اوپر سفید کپڑا رکھ دیا جاتا۔ جب وہ شراب کے نشے میں ہوتے تو کہتے، ان کو ایک ہی بات سمجھائی جاتی، جب تم سفید کپڑا دیکھو اس پر تمہیں حملہ کر دینا ہے، بس تلواروں سے، ہاتھ میں تلواریں دی جاتی، کاٹ دو اسے، مجسمے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وہ آتے اور مجسمے کو ٹکڑے کر دیتے روزانہ، ٹھیک ہے۔ روزانہ یہ طریقہ کار رہا اور عرصے تک وہ یہی کرتے رہے۔ اب جب ہارون کو یقین ہو گیا کہ اب یہ پکے ہو گئے، شراب کے نشے میں انہیں کوئی ہوش نہیں رہتا کہ کسے مار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، جہاں سفید کپڑا دیتے ہیں حملہ کر دیتے ہیں۔ وزیر کو کہنے لگا ہارون کہ آج بھی سفید کپڑا رکھنا ہے۔ وزیر نے کہا روز کی طرح رکھ دیں گے کل، لیکن آج سفید کپڑے کے نیچے مجسمہ نہیں، موسیٰ ابن جعفر کو رکھیں گے۔ کیوں؟ تاکہ امام کو وہ 50 لوگ جو ہے وہ قتل کر دیں اسی وقت۔ اب یہ جو ہے وہ منصوبہ بنایا۔ اب جیسے یہ منصوبہ بنا، ہارون خوش، اس کا وزیر خوش، اور مولا کو پہلے سے ہی جا کر اس کمرے میں لے جایا گیا اور مولا کے اوپر سفید چادر رکھ دی گئی۔ اس کے بعد 50 لوگوں کو بھیجا گیا، وہاں پر شراب پلائی گئی۔ ہارون نے کہا دیکھو میرا آخری دشمن رہ گیا، اس کو مار دو، بس اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے، اس کے بعد تمہیں اتنا سونا چاندی دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اتنے جواہرات تمہیں دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہیں کمرے میں بھیجا گیا، حجرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ کافی دیر ہو گئی، کوئی آواز نہیں آئی۔ ہارون نے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا تو دیکھا ساتویں امام بیٹھے ہیں، سب کے سب مولا کے قدموں میں پڑے ہوئے، سب کے سب مولا کے قدموں میں پڑے ہوئے۔ ہارون نے سوال کیا، فرمایا کہ تم نے اسے مارا نہیں؟ عجیب جملہ یاد رکھیے گا، نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ رسول کو جانتے، اور عجیب جملہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ہارون تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو اسے مروانا چاہتا ہے جو ہمارا سردار ہے۔ فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا یہ شخص ہر مہینے ہمارے ملک آتا ہے، امام وہ ہوتا ہے
جو مدد کے لیے کبھی بھی کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. امام یہ زندان کا پابند نہیں ہے, یہ مشیت کی رضا میں راضی رہنے کے لیے وہ قید میں رہتے ہیں, ورنہ اس کی یہ زنجیریں کیا ہے. چوتھے امام نے بھی کئی مرتبہ معجزہ دکھایا ہے, زنجیروں کو موم بنا کر مولانا پھینک دیا ہے, یہ زنجیریں ان کے لیے کیا ہے. لہذا کہا ہر مہینے یہ شخص ہمارے یہاں پر آتا ہے. فرمایا ہمارے یہاں پر بارش نہیں برستی تو یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے, بارش آ جاتی ہے. فرمایا ہمارے اناج نہیں اگتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے, زمین اناج دینے لگ جاتی ہے. فرمایا ہماری مشکلات کے لیے دعا کرتا ہے, وہ مشکلات حل ہو جاتی ہے. فرمایا ہمیں نہیں پتا, ہم نہ اللہ کو جانتے نہ رسول کو جانتے, ہم تو اسے مانتے ہیں فقط اور فقط, یہ ہماری مشکل کشائی کرتا ہے, یہ ہمارے سارے معاملات حل کرتا ہے, اس کے صدقے میں ہم کھا رہے ہیں, اس کے صدقے میں ہمیں رزق ملتا ہے, تو اسے مروانا چاہتا ہے. اب جب یہ سنا ہارون نے, اب جو ہے وہ اس کے جو کہتے ہیں حواس باختہ ہوا اور یہاں پر اس کا برداشت جواب دے گیا. اب اس نے کہا کہ اب ایک ایسا زندان باندھ ڈھونڈا جائے کہ جو انتہائی سخت دل ہو. اب جس کا انتخاب کیا گیا اس کا نام ہے سندھی بن شاہک. ٹھیک ہے, یہ آخری جو ہے وہ مولا کے زندان کا داروغہ رہا ہے, سندھی بن شاہک. سندھی بن شاہک کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ناصبی تھا. توجہ رکھیے گا, یہیں سے مجھے مصائب پہ جانا ہے. سندھی بن شاہک ناصبی تھا. مولا کا بغض, امیر المومنین کا, اہل بیت علیہ السلام کا بغض اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. سندھی بن شاہک, ہارون نے اس کو بلایا, کہا جتنی اذیت دے سکتے ہو ساتویں امام کو دو اذیت, رافضیوں کے امام کو. کہا ٹھیک ہے. کچھ دنوں بعد خبر منگوائی, کہا کہ کیا خبر ہے, کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے. خبر دی گئی, روزانہ اذیت دی جاتی ہے. کہا اچھا آج میں خود دیکھنا چاہتا ہوں. سنیے, ہارون اترا زندان میں جب اترا تو دیکھا کہ ساتویں امام سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. سندھی بن شاہک نے دوسرے جو زندان کی حفاظت کرنے والے تھے ان کو بلایا, کہا یہ کیا ہے, اسے ایسے کیوں چھوڑ دیا, جاؤ ہتھکڑی لے آؤ, بیڑی لے آؤ, توق لے آؤ, لنگر لے آؤ, جاؤ. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی مولا کے, پیروں میں بیڑیاں ڈال دی, کمر میں لنگر, گلے میں توق ڈال دیا. اس زندان میں ہے جس زندان میں مولا پہلے ہی پورا نہیں کھڑے ہو سکتے. اسی لیے زمانے کے امام نے سلام کر کہا سلام ہو اس امام پر جس کی ساری زندگی حالت رکوع میں گزر گئی. ساری زندگی, یہ سننا حضور بہت آسان ہے, ٹھیک ہے, کہ حالت رکوع میں گزر گئی. مصائب سنیے مولا کے, حالت رکوع میں گزر گئی ساری زندگی. سلام ہو اس پر, السلام علی المعذب فی قہر السجون, سلام ہو اس پر جس پر زندان میں عذاب نازل کیا جاتا تھا, عذاب ڈھایا جاتا تھا اس پر. جب اس نے دیکھا نا ہارون آیا ہوا ہے اور ہارون دیکھنے آیا کہ ہم کیسے اذیت دیتے ہیں, اس نے ہتھکڑیاں پہنائی, بیڑیاں پہنائی مولا کے ہاتھوں میں, اور اس کے بعد کہتا ہے ظالم کو ذرا تازیانہ تو لے آؤ. تازیانہ منگایا. اب ایک جملہ ہے زیارت میں, اگر آپ محسوس کر سکیں, اگر سینے میں دل رکھتے ہیں تو ہائے ضرور کیجیے گا. مولا کی زیارت کا ایک جملہ ہے, السلام علی الساق المرزوز, سلام ہو اس پر جس کی پنڈلیوں کا گوشت زنجیریں کھا گئی. سلام ہو اس پر جس کی پنڈلیوں کا گوشت زنجیریں کھا گئی. اب سنیں گے کیسے کھائیے. عزاداروں روایت کے جملے ہیں, 9 سال تک سندھی بن شاہک نے مولا کی نگرانی کی ہے, لیکن جانتے ہیں 9 سال تک کیا کیا ہے؟ صبح بھی مولا کو تازیانے مارتا ہے, راحت میں بھی مولا کو تازیانے مارے جاتے ہیں. عزاداروں جانتے ہیں ہارون کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. ہارون نے کہا سندھی بن شاہک بس بہت ہو گیا, میں خوش ہو گیا کہ تو نے اس کو گلے میں توق پہنا دیا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال دی. کہا نہیں ہارون دیکھ کر جا. اس کے بعد اس نے مولا کے پیروں کو کھینچا اور پیروں پر تازیانے مارتا جاتا ہے. لوہے کا تازیانہ ہے. عزاداروں مولا کے پیروں سے خون جاری ہونے لگا, مولا کا گوشت پھٹ گیا, مولا کی ہڈیاں مولا کی ٹوٹنے لگی, ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی, مولا کی گھال پڑ گئی پیروں کی. عزاداروں وہ تازیانے مارتا جاتا ہے اور ہارون سے کہتا ہے میں روز ایسے ہی تازیانے مارتا ہوں. عزاداروں ہارون ہنس رہا تھا. آپ رو رہے نا, زندان میں لوگ تالیاں بجا رہے تھے, زندان میں لوگ موسیٰ ابن جعفر جب روتے تھے لوگ تالیاں بجایا کرتے تھے. بس عزاداروں ہارون جانے لگا. اس نے کہا ہارون ٹھہر, ابھی کچھ اور بھی دکھانا چاہتا ہوں. ہارون نے کہا بس چھوڑ دے. جانتے ہیں عزاداروں اس نے کیا کیا؟ آگے بڑھا, امام کے چہرے کی طرف بڑھا. جو سمجھ گئے اس کو میرا سلام ہو. امام کے چہرے کی طرف بڑھا, اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا, مولا کے چہروں پر تماچے مارتا ہے. کبھی داڑھی کو پکڑ کر تماچے مارتا ہے, کبھی رخسار کے دونوں طرف تماچے مارتا ہے. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا, اے موسیٰ ابن جعفر, آپ میرے بڑے قریب امام ہیں, مولا آپ پر ہمارا سلام ہو. لیکن مولا جب آپ کو تماچا مارا گیا, مولا کسی بیٹے نے دیکھا تو نہیں؟ ہائے رے زہرا, جب زہرا کو تماچا لگا, میرا مولا حسن سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہا.
اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے عزادارو، شہادت کی شب ہے. آج بھی اگر گریہ نہ کریں گے تو کب کریں گے؟ بس عزادارو اب سنیں گے نا امام کو کس طریقے سے لے جائے گا. میں نے کہا مصائب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بس عزادارو جانتے ہیں امام کاظم ہے مدینہ میں، روضہ رسول پر نماز پڑھ رہے ہیں، ظالم گرفتار کرنے کے لیے آئے. دیکھا مولا حالت رکوع میں ہے. عزادارو امام کی نماز ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، ایک بدبخت آگے بڑھا، ایسا دھکا دیا امام جا کر روضہ رسول پر گرے. امام قبر رسول پر گرے، رو رو کر کہتے جاتے تھے نانا آپ کا بیٹا بڑا مظلوم ہے، نانا آپ کا بیٹا جا رہا ہے، اب پلٹ کر واپس نہیں آئے گا نانا. بس عزادارو امام کو قید کر کے لے جایا گیا. لیکن عزادارو ایک جملہ کہوں نا، عزادارو جب امام کو لے جایا گیا نا، امام کو بیٹیوں سے ملنے نہیں دیا گیا. امام کی 19 بیٹیاں تھی، بیٹیاں حریت پر انتظار کرتی تھی، امام کو ملنے نہیں دیا گیا. لیکن جانتے ہیں عزادارو اس میں ایک بیٹی ہے جس کا نام معصومہ کم ہے، جو اپنے بابا کی بڑی چہیتی بیٹی ہے. مقاتل میں لکھا ہے یہ بیٹی اتنی چہیتی تھی کہ ساتویں امام اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے، سینے پر سلا کر پیار کیا کرتے تھے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے بی بی سکینہ آپ بڑی مظلوم ہے، لیکن بی بی جب بابا مقتل میں جا رہے تھے کم از کم سینے پر سلا تو گئے. ہائے رے معصومہ کم، آخری بار بابا کا سینہ بھی میسر نہ ہوا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے، بہترین انداز سے گریہ کر رہے ہیں. یہی حق ہے مولا پر رونے کا. جب تابوت اٹھائے نا تو رو رو کر اٹھائیے گا. بس یہی سوچئے گا کہ یہ 34 سالہ قیدی ہے، یہی سوچئے گا اس کی پنڈلیاں، اس کا گوشت ریزہ ریزہ ہو گیا. یہی سوچئے گا کہ جس کے 18 بیٹے ہوں اس کا جنازہ مزدوروں نے مل کر اٹھایا ہے. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے. بس عزادارو امام کو لے جایا گیا. لیکن جانتے ہیں عزادارو امام کا ایک قید خانہ نہیں، کبھی بصرہ میں رکھا جاتا ہے، کبھی بغداد میں رکھا جاتا ہے مولا کو قید خانے میں. عزادارو جانتے جناب معصومہ کم اپنے بابا کو بڑا چاہتی تھی نا. سننے میں آتا تھا لوگوں کو کہ مولا بصرہ میں، کبھی سنتے تھے بغداد میں. جانتے جناب معصومہ کم کیا کرتی؟ ابھی چھوٹی ہے، چہرے پر نقاب ڈالتی، مکمل حجاب میں مدینہ سے باہر جاتی، مدینہ سے باہر راستے میں بیٹھ جاتی. جو قافلہ آتا ان سے پوچھتی کہاں سے آ رہے ہو؟ اگر کوئی کہتا بغداد سے آ رہے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی میرے بابا کا پتہ ہے، سنا ہے میرے بابا بغداد میں ہے. پھر کوئی کبھی لاتا اولاد والو ذرا صداؤں کو بلند کرنا، جب آپ کہیں جاتے ہیں کم از کم بیٹیوں سے ودا تو کرتے ہیں. ہائے معصومہ کم کبھی کسی قافلے سے کہتی کہاں سے آ رہے ہو؟ کوئی کہتا بصرہ سے آ رہے ہیں، کہ میرے بابا کا پتہ ہے کچھ؟ بس عزادارو اگلا جملہ عجیب ہے، بہت سخت جملہ ہے. جانتے جب یہ خبر امام رضا کو ملتی نا، امام رضا گھر سے نکلتے، مدینہ سے باہر آتے، اپنی بہن کا بازو تھامتے، سینے سے لگاتے اور دوبارہ گھر کی طرف لے کر آتے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے بی بی معصومہ کم آپ روزانہ مدینہ کے باہر جاتی ہے، روزانہ اپنے بابا کا پوچھتی ہے، لیکن خوش نصیب ہے روزانہ بھیا آتے ہیں اور سینے لگا کر لے جاتے ہیں. ایک اور بی بی تھی جس کا نام فاطمہ صغریٰ تھا، وہ بھی روزانہ مدینے سے باہر جاتی تھی، ایک ایک سے پوچھتی تھی میرے بابا کو دیکھا ہے، میرا بابا کربلا میں ہے. ارے کوئی نہیں آتا، روزانہ کہتی علی اکبر تم کہہ کر گئے تھے مجھے لینے کے لیے آؤ گے. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی کم نہ دے. بس عزادارو امام زندان میں ہے، مولا پر ظلم و ستم کی جاتے ہیں، روزانہ مولا کو تازیانے مارے جاتے ہیں. عزادارو روزانہ مولا کو اذیت دی جاتی ہے. عزادارو جانتے ہیں ایک وقت آیا، ہارون نے کہا سندھی بن شائق اب ان کو زہر دے دے، بہت ہو گیا، بہت زندان میں رکھ لیا، اب میں برداشت نہیں کر سکتا. عزادارو 22 رجب کو مولا کو زہر دیا گیا ہے. میرا مولا 3 دن تک تڑپتا رہا ہے. 22 رجب کو زہر ملا، مولا کے بدن کا رنگ تبدیل ہونے لگا. اگر اس روایت کو آپ نے محسوس کر لیا بڑا گریہ کریں گے. تصور میں صرف منظر لائیں، بغداد کا قید خانہ ہے، مولا کو زہر مل چکا ہے. بس عزادارو اب مولا کی حالت یہ ہے کہ مولا بستر سے اٹھتے نہیں ہیں. عزادارو اتنے میں خبر آئی سندھی بن شائق کو کہ کچھ طبیب آ رہے ہیں ملنے کے لیے، مولا کے پاس آ رہے ہیں. سندھی بن شائق آیا اور مولا سے کہتا ہے خبردار طبیبوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے آپ کو زہر دیا ہے، یہ انہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے، اگر پتہ چل گیا ہم آپ کو اور اذیت دیں گے، کچھ بولنا نہیں. عزادارو جانتے ہیں
اگلا جملہ مجھے نہیں پتا کیسے کہوں. ساتویں امام کو ایسا زہر دیا گیا تھا, مولا کے لب نہیں کھل رہے تھے, مولا کا دہن نہیں کھل رہا تھا, پھر بھی انہوں نے کہا کہ خبردار بتانا مت. مولا کو کہا کہ انہیں خبر نہیں ملنی چاہیے. ایک ملون اور زندان میں بیٹھا تھا, کہتا ہے سندھی بن شائخ عزادارو پورا جملہ میں نہیں پڑھ سکتا, مجھ میں حوصلہ نہیں ہے, پہلی دفعہ ممبر سے پڑھ رہا ہوں. کہا سندھی بن شائخ تجھے کیا لگتا ہے یہ نہیں بتائیں گے, یہ تو بتا دیں گے مجھے زہر ملا ہے. کہا پھر میں کیا کروں. عزادارو عجیب جملہ ہے, کہتا ہے سیسے کو گرم کر کے لے آ. پگھلا ہوا سیسا لایا گیا. عزادارو موسیٰ جعفر کے لبائے مبارک جل گئے. مولا کا دہن جل گیا. مولا کے لبوں کو جلا دیا گیا. میرا امام کس شدت سے تڑپ رہا ہوگا. بس عزادارو ایک مرتبہ طبیب آئے, ساتویں امام سے پوچھنے لگے کہ آپ کو زہر دیا ہے. ارے مولا کیسے بولتے, مولا میں تاب نہ تھی بولنے کی. مولا خاموش رہے, لیکن زہر اتنا شدید تھا مولا کی ہتھیلی کھل گئی. انہوں نے جب ہتھیلی کو دیکھا, ہتھیلی کا رنگ دیکھا, کہا رے انہیں تو زہر دے دیا گیا ہے. اس طبیب کو پیسے دے کر خاموش کروا لیا گیا. لیکن عزادارو جب وہ سب گئے, سندھی بن شائخ آگے بڑھا, کہا ہم نے منع کیا تھا نہ بتانا, اب دیکھو ہم کیا کرتے. ایک قالین منگایا, امام کو لٹایا, امام کو لپیٹ دیا گیا. سارے ملون, کوئی تازیانے مارتا ہے, کوئی قالین پر اچلتا ہے, امام کو اذیت. اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے. بس عزادارو 25 رجب آ گئی, مولا کا جنازہ زندان سے نکلا. یہی رونے کے لیے کافی ہے. ذرا سوچیے عزادارو, جس کے 4 جوان بیٹے بھی ہوتے ہیں نا عزادارو, بیٹے بڑھ بڑھ کے کاندھا دیتے. ارے جس کے 18 بیٹے ہو, بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی کاندھے نہ دے. لیکن آئے رے میرے مولا کی مظلومیت, 4 مزدوروں نے کاندھا دیا. حکم دیا گیا بغداد کے پل پر جا کر جنازہ رکھ دو تاکہ آنے والی سواریاں یہ لاشا کچل کر چلے جائیں. بس عزادارو یہ منصوبہ تھا. لیکن جانتے عزادارو, میں ضمانت سے کہہ رہا ہوں, میں نے علماء سے سنا ہے, انہیں کہا گیا تھا بغداد کے پل پر جنازہ رکھ دو, لیکن ان ملونوں نے بغداد کے پل پر جنازہ جا کر پھینک دیا. عزادارو امام کا جنازہ پڑا رہا. عزادارو امام کا جنازہ ہتھکڑیوں میں, بیڑیوں میں موجود ہے. ارے رہائی کے بعد تو زنجیریں کھول دی جاتی ہیں نا, لیکن یہ میرا مولا مظلوم ہے کہ زنجیریں بھی نہ کھولی گئی. بس عزادارو رات کا وقت ہوا, سواری آگے بڑھی, لیکن سواری آگے نہیں بڑھتی. بہت سواریوں کو مارا گیا, آگے نہ بڑھی. جب دیکھا رہی یہ تو کسی کا جنازہ پڑا ہے. کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کسی نے کہا لگتا ہے کوئی غریب ہے, کوئی پردیسی ہے, اس کا کوئی نہیں لگتا ہے. اتنے میں آواز آئی, ارے ٹھہرو ٹھہرو, میں اس کا بیٹا ہوں, مدینہ سے معجزے سے تشریف لایا ہوں. بس عزادارو امام رضا ہے, ساتویں امام کا سر زانو پر رکھا, سینے سے لگایا. بابا مجھے پتا ہے بہت ظلم ہوئے ہیں, بابا آپ کو بڑی اذیتیں ہوئی ہیں, بابا آپ کی بیٹیاں انتظار کرتی رہی, بابا معصومہکم ہر عید پر رستہ تکتی تھی, بابا آپ چھوڑ کر چلے گئے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا آپ کے بابا کا جنازہ پامال تو نہ ہوا. ہائے رے مظلوم حسین, کربلا میں دائیں کے گھوڑے بائیں طرف ہو گئے, ایک بہن دیکھتی رہی ہے, حسین کا لاشا تقسیم ہو گیا.